اگر وہ بھر جائے 2000 سیٹیں ہیں، اور ظاہر اوپن سپیس تو ہوتی ہے سیٹوں کے درمیان، سیٹوں کے آگے پھر جہاں سیٹیں وہ آخری سیٹیں ہیں یا پہلی ان کو کہیں اسٹیج سے آگے، وہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ جتنے وکیل ایوان اقبال میں تھے، یہ سب سے بڑا حال ہے لاہور کا، اس سے زیادہ باہر تھے۔ یہ بات پھر میں دہراتا ہوں کہ لیڈرشپ خلاف ہے، انہوں نے روکنے کی پوری کوشش کی، سپریم کورٹ بار نے روکنے کی کوشش کی اور لوگوں نے، مگر نوجوان کس کی بات مانتے ہیں؟ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد۔ بات ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کا مطلب یہ ایویڈنس تو پوری ہے۔ عمران خان صاحب 24 ارب کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 16 ارب، جس کے گواہ موجود ہیں، وعدہ مآب گواہ موجود ہیں، ڈاکومنٹس موجود ہیں، مکمل انویسٹیگیشن جس کے اوپر ہے۔ پرائم دیکھیں نا، وہ تو افسروں کے تبادلے وہ تو کرنے ہی تھے انہوں نے۔ آخر حکومت میں آئے کس لیے؟ حافظ جی کھیر کھانے کے لیے حافظ جی بنے تھے نا، حکومت میں آئے اس لیے تھے مقدمات ختم ہو بنیادی طور پہ اقتدار سے، تو ورنہ یہ اگلے الیکشن میں اگر یہ عمران خان کو برطرف نہ کیا جاتا، نو کانفیڈنس نہ ہوتا، یوں کہہ لیں، تو اگلا الیکشن تو نون لیگ جیت سکتی تھی آسانی سے، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کو دوبارہ کون ووٹ دیتا ہے؟ یہ تو ایکسیپشنلی ہوتا ہے، پختونخوا میں ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، ورنہ یہ نہیں ہوتا۔ پھر ورنہ داندلی، جیسے بھٹو صاحب نے داندلی کر کے جیتنے کی کوشش کی، بھٹو جیت سکتا تھا ویسے، لیکن وہ تو داندلی، کیونکہ اپوزیشن وہ اتنا خوف پیدا کیا کہ اپوزیشن ایک تو متحد ہو گئی، دوسرا یہ کہ 2/3 میجارٹی لینے کی کوشش کی۔ 50% سیٹیں وہ لے سکتے تھے، 51% بھی لے سکتے، 52% بھی لے سکتے تھے۔ اس وقت سروے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن جو ماحول تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا۔ تو اب انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے جا کے پاؤں میں بیٹھ گئے کہ سرکار مہربانی کریں، اور لہجہ وہی رکھا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اب وہ پسیج گئے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، انہوں نے ٹھیک دیکھیے جو پی ٹی آئی کے اعتراض بالکل غلط ہے، چاہے جتنا مرضی چیخیں چلیں، ناراض بہت ہو جاتے پی ٹی آئی والے، پھر 100-200 میسج مجھے بھیجتے ہیں، ہاں جی، اور کہتے ہیں آپ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں، بعض اوقات ان میں سے اکثر و بیشتر میسیجز بتانے والے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اپنا بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اخلاقی اور اصولی طور پہ غلط نہیں تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں جی، پھر صرف اس کے مضمرات کا اندازہ نہیں کیا کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، جس گھر کو لوگ خالی کر کے چلے جائیں وہ اس میں جنات آ بستے ہیں۔ کوئٹہ میں میں گیا، انہوں نے کہا یہ مکان خریدنا ہے، میں نے کہا کیوں؟ میں کوئٹہ میں نے مکان کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 5 لاکھ روپے میں مل جائے گا، 1 کروڑ روپے کا ہے۔ 5 لاکھ میں کیوں مل جائے گا؟ اسیب ہے۔ انہوں نے کہا جنات ہیں۔ اچھا، میں اگر کوئٹہ میں نے رہنا ہوتا تو میں ضرور خرید لیتا، کیونکہ جنات کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک ہے، نہ جنات نے کبھی مجھے تنگ کیا ہے، نہ ہم نے کبھی جنات کے ساتھ لڑائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ امریکیوں نے اس خلا کو پر کیا، یہ اسیس نہیں کر سکے۔ ابھی زہیر الاسلام صاحب کے یہاں شادی تھی، جنرل زہیر زہیر، معلوم نہیں ان کی صاحبزادی کہ میں نے پوچھ نہیں سکا، ابھی مجھے پوچھنے چاہیے تھا، میرے ذہن سے اتر گیا۔ وہاں ایک ظاہرہ سارے ایک سروس مین جمع تھے، ٹاپ لیڈرز جمع تھے، ان کے اساتذہ جمع تھے، سابق آرمی چیف جمع تھے وہاں، اور ان کے ہم مرتبہ جمع تھے، ان کے ماتحت جمع تھے۔ فوجیوں کی دوستیاں بڑی پکی ہوتی ہیں، اور ایک فوجی جو ہے نا وہ چترال سے لے کے تو کراچی تک ہر کہیں نوکری کرتا ہے، اپنی 20-30 سال کی سروس میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، نہیں وہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جو صحیح فیصلہ ہے، مطلب وہ اگر جم کر ایک جگہ بیٹھ رہے گا تو سرکاری افسروں کی طرح زنگ آلود ہو جائے گا نا۔ وہاں میں نے پوچھا ہے کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی تھی، وہاں سب لوگ یہ کہہ رہے تھے، سب سے مراد ہے 100% کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ کہہ رہے بھائی یہ تو بڑا خطرناک فیصلہ کر لیا۔ وہ خطرناک فیصلہ مضمرات تو بالکل سامنے ہے، دیکھو نا غلطی ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اوپر سے بندے فرشتے نہیں بھیجتا، وہ عقل سلب کر لیتا ہے، عقل سلب کر لی، اس کو فارغ کرو۔ وہ تو اگلا الیکشن ہار رہا تھا عمران خان ڈیفینیٹلی۔ یہاں شہر کا میں نام نہیں لوں گا ورنہ پتہ چل جائے گا، یہاں ایک شہر میں ایک صاحب نے اپنے بھائی سے پوچھا، اپنے کزن سے جو عمران خان کے ذاتی دوست ہیں، اس کی خیر خواہ ہیں، پرجوش مداح ہیں، اتنے ذاتی دوست ہیں، عمران خان ان کے گھر کھانا کھاتے رہے۔
اس کے کزن نے پوچھا میں ٹکٹ لے لوں بلدیاتی الیکشن میں. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا نا 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 نا. انہوں نے کہا کیا کروں گا, خاموش بیٹھ. اور اب کیا ہے, اب تو ٹکٹ پتہ نہیں وہ اپلائی کرے تو اس سے زیادہ بارسوخ لوگ اپلائی کر دیں, زیادہ پاپولر لوگ اپلائی کر دیں. صورتحال یکسر بدل گئے. اس کو کہتے ہیں محاورے میں اونٹ کی پیٹھ پہ آخری تنکا, وہ یہ ثابت ہو کیونکہ گیا. اس میں بچنے کا ان کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. دیکھیں ہم نے وہ ڈاکومنٹس پڑھے نہیں ہیں, ہم ان افسروں سے ملے نہیں ہیں, لیکن ہم نے ان سے پوچھا ہے, یعنی براہ راست نہیں, ان کے دوستوں سے پوچھا ہے. بھائی اپنے دوستوں سے پوچھو ایویڈنس کیسی ہے. اچھا. ایک ایسے افسر نے جسے میں 10-15 سال سے جانتا ہوں, اور میں یہ ذاتی طور پہ یعنی میری ملاقات ہے, جس کا گھر میرا, جس کے ہاں میرا آنا جانا ہے, جس سے میں بے تکلفی سے بات کر سکتا ہوں, جو مجھ سے سیکرٹ شیئر کر سکتا ہے, جس سے میں اپنے سیکرٹ شیئر کر سکتا ہوں, اس طرح کی دوستی, اور جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کبھی چند لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں 1% یا 1% سے بھی کم, جو کبھی کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. اس نے کہا پوری ایویڈنس ہے, پوری. ایک ذمہ دار افسر کہہ رہا ہے کہ پوری ایویڈنس ہے. اچھا. ایسی ایویڈنس کہ جس میں عدالت میں لازماً سزا ہو جائے گی. اب انہوں نے کہا افسر بدلے, آج 34 افسر تو آج بدل دیے, کل. یہ اقدام کس طرح سے قانون کے لیے نظر میں آئے گا ہارون صاحب, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اسی پہلو کو لے کر میں آگے بڑھوں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہارون صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس مقبولیت میں صرف عمران خان صاحب نے اپنا رول پلے کیا, یا ان کے سیاسی جماعت کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان میں سے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. اس کے اوپر بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, عمران خان صاحب کے اوپر تو بات کریں گے, مگر جس طرح سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کیا کہہ سکتے ہیں کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور امریکی اور عمران خان صاحب کے روابط اور تعلقات کے حوالے سے؟ امریکہ میں تو صورتحال ہی اکثر بدلنے والی. امریکہ میں وہ حکومت آنے والی ہے جو بائیڈن کے برعکس جس کا رویہ ہوگا, مختلف رویہ ہوگا, برعکس تو ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تو ایک ہی رہتی ہے. نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں کانگریس کے, ٹھیک ہے, اور اس میں ریپبلکنز کے جیتنے کا امکان ہے, یعنی جو بائیڈن کی پارٹی جیت جائے گی. اور یہ بات امکان ہے 2-3 ہفتے میں, یہ بات 4 ہفتے میں, کوئی سروے شروع ہو جائیں گے نا ابھی, تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اور امریکہ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ پالیسی ہے کہ پاپولر لیڈر کے ساتھ بات کی جائے. اور عمران خان صاحب جذباتی ہیں, پاگل نہیں ہیں. جب انہیں سگنل ملے گا وہاں سے تو وہ ظلم خلیل زاد کے ساتھ تو نہیں ملے. الہان عمر سے بھی تو ملاقات ہوئی تھی ان کی. الہان عمر سے ملاقات کا مطلب ہی یہ ہے, اشارہ ہی یہ تھا, انہوں نے الہان عمر کو کیوں بھیجا. اچھا, یہ ادھر سے آئی تھی؟ نہیں, وہ تو بعد میں پتہ چلا نا, اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے طور پہ آئی ہے. جی جی. تو وہ اس لیے بھیجا. دیکھیں نا, جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو افریقہ میں کس کو بھیجا گیا؟ افریقہ میں باکسر محمد علی کلے کو بھیجا گیا, اور ظاہر ہے ان کا ہیرو تھا. جب اوباما جیتا تو لیاری میں جشن کیوں ہوا؟ آپ کو پتہ ہے لیاری میں جشن ہوا؟ یہ مجھے یاد ہے. کیوں ہوا؟ یہ بھئی ہے نا, افریقی ہیں نا نسلاً, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بڑے انرجی ہے ان میں, بہترین پلیئرز ہیں, ہاں بڑے بڑے شاندار پلیئر. اس پہ تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. بڑا پوٹینشل ہے, ٹھیک ہے. وہ تو تعلیم سے, آزادی سے اجاگر ہوتا ہے نا, تربیت سے اجاگر ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے بریک تھرو کا امکان پیدا ہو گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. یعنی پالیسی تو اسٹیبلشمنٹ کی یہی رہنی چاہیے, مکمل غیر جانبداری, 100% غیر جانبداری. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کی باتوں کی تو پھر ہارون صاحب تردید ہو گئی نا. آپ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر عمران خان صاحب کو لے کے بات کرتے رہے ہیں, تو وہ تو امریکہ تو عمران خان صاحب سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے بعض چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہیں جاتی. میری رائے تو ہمیشہ یہ رہی ہے, بہت پہلے میں نے لکھا, اس کو لوگوں نے ٹویٹ کیا, اس کے فوٹو, کہ امریکہ کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے
تاریخ کی 10 فیصلہ کن جنگوں میں سے 10 بڑی جنگیں جو سمجھے جو تاریخ کا دھارا موڑ دیا، 2 جنگیں ایک آدمی نے جیتی، باقی جتنے فاتحین ہیں انہوں نے ایک جنگ جیتی بڑی تاریخ ساز، جیسے ظہیر الدین بابر نے کنوا کی جنگ جیتی، ٹھیک ہے، جیسے صلاح الدین ایوبی نے چھاپا مار جنگ جیتی، رکن الدین بیبرس نے 2 تاریخ ساز جنگیں جیتی 10 بڑی جنگوں میں سے، اور رکن الدین بیبرس نے رومیوں کو فریق نہیں بننے دیا، ان میں سے جو ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا اس کی جگہ خط بدل کیا، پھر اسے ایک خط لکھا، حج کیا، اتنے مصروف آدمی نے جو تاتاریوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا حج کے لیے وقت نکالا۔ حج کا کیا مطلب ہے 2-3 ہفتے، اور مصر سے ظاہر ہے ہوائی جہاز تو نہیں چلتے تھے اس وقت، ان کو دیکھیے فرنٹ نہیں زیادہ کھولنے چاہیے، جو آپ نے امریکہ کے ساتھ پالیسی بنانی ہے وہ حکومت میں آنے کے بعد بنانی ہے نا، اور اس کا ہر وقت اعلان اور چرچا کرنا کیوں ضروری ہے؟ ابھی آپشنز بس اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے محاذ نہیں کھولنے چاہیے۔ تو عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ اب ایسا لگتا ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے، کہ وہ تابناک ہے۔